یوکرین میں روسی ڈرون اور میزائل حملوں میں گزشتہ روز کے دوران 10 افراد ہلاک اور کم از کم 76 زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر کے 5 علاقوں میں حکام نے ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے کیونکہ ماسکو یوکرین کے شہروں کو مسلسل فضائی حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ مراکش میں کثیر القومی فوجی مشقوں میں حصہ لینے والے 2 فوجی لاپتہ ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں اس کی افریقی کمان نے کہا کہ یہ جوڑا ہفتے کے روز ملک کے جنوب مغرب میں ٹین شہر کے قریب کیپ ڈرا ٹریننگ ایریا کے قریب سے لاپتہ ہو گیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکی مینوفیکچررز لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ سے جدید F-35 اور F-15 لڑاکا طیاروں کے 2 نئے لڑاکا سکواڈرن خریدنے کے لیے یہ اربوں ڈالر کے معاہدے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کی وزارتی کمیٹی برائے پروکیورمنٹ کی مسلح افواج کو فروغ دینے اور اسرائیلی سلامتی کے لیے ایک دہائی سے پہلے کی تیاری کو مضبوط بنانے کے لیے 350 بلین شکل 119 بن کے پروگرام کے ابتدائی مرحلے کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کیے، اس نے اتوار کو کہا۔ پیکس نے جون کے لیے ایک معمولی بڑے پیمانے پر علامتی طور پر تیل کی پیداوار میں اضافے پر اتفاق کیا ہے کیونکہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے خلیج کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے۔ اوپیک مس نے ایک بیان میں کہا، تیل کی منڈی کے استحکام کی حمایت کے لیے اپنے اجتماعی عزم کے تحت 7 شریک ممالک نے 188,000 بیرل یومیہ کی پیداواری ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپیکس نے متحدہ عرب امارات کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہوئے کہا، جس نے جمعہ کو جسم چھوڑ دیا۔ ایئر لائنز، جو کہ ریاست متحدہ میں ایک بجٹ کیریئر ہے، نے $500 ملین کا بیل آؤٹ حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تمام پروازیں منسوخ کرتے ہوئے آپریشن بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ سے ہوابازی کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے جدوجہد کرنے والی ایئر لائن کو آخری دھچکا پہنچایا، جس نے انتہائی کم لاگت والے کیریئر ماڈل کی بانی تھی۔ 34 سال بعد ایئر لائن کی بندش نے عملے کے تقریباً 17,000 ارکان کو بے روزگار کر دیا ہے۔ بہت سے مسافر پھننے سے ہوئے ہیں اور بجٹ کے ہوائی سفر کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ پہلی نظر میں محبت تھی۔ ایسا محسوس ہوا کہ مالکوں کے کسی مخصوص پرجوش شے کی تلاش میں وسیع و عریض ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں ڈوبنا، صرف اس چیز کو تلاش کرنا جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ صرف میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ایک جیسی کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی اتنی لذت بخش چیز کا خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ چھوٹا میکسیف مطابقت پذیر انک ریڈر جو پاپ ساکٹ کی طرح میرے آئی فون سے منسلک ہو سکتا ہے، یہ تھا۔ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ میں اپنے ہاتھ ایکسٹینک پر حاصل کروں گا اور میں ہمیشہ کے لیے ڈوم سکرولنگ بند کر دوں گا۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھوں گا۔ جو کچھ کہہ رہا ہے، چونکہ شیخی میں سال میں کم از کم 50 کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن شیخی نہیں، میں شاید سوشل میڈیا پر پڑھنے سے زیادہ وقت صرف کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں اپنا سوشل میڈیا وقت محدود کرتا ہوں تو میں عام طور پر کم بے چینی محسوس کرتا ہوں، لیکن افسوس ٹک ٹاک کا سائرن گانا مجھے اشارہ کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر سوشل میڈیا کھولنے کے بجائے میں صرف اپنے فون کو پلٹ کر ایک چھوٹی سی کنڈل جیسی ای انک اسکرین پر پڑھ سکتا ہوں؟ کیا یہ اسی گیجٹ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے؟ پولیس نے اتوار کو صدر بارونی کے علاقے میں ایک پیزا آؤٹ لیٹ پر ملازم خاتون کے جنسی استحصال میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، پولیس نے کہا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ مقدمہ متاثرہ کی شکایت درج کرانے کے بعد درج کیا گیا، جس میں 2 افراد پر الزام لگایا گیا کہ وہ اسے اغوا کر کے گھر جا رہی تھی، اسے ایک سنسان عمارت میں لے جا کر اس پر حملہ کیا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران اسلام آباد اور تہران کے درمیان نئے ٹرانزٹ انتظامات کے بعد متحدہ عرب امارات سے اپنی تجارتی رسد کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی بندرگاہوں اور ہائی وے نیٹ ورک سے بدل رہا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ٹرانزٹ کوریڈور کو فعال کرنے کی جانب باضابطہ قدم اٹھایا ہے۔ اس سے قبل ملک کی وزارت تجارت نے تیسرے ممالک کے سامان کو ایران جاتے ہوئے پاکستانی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے کی ہدایات جاری کی تھی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ HED پنجاب نے اتوار کے روز صوبے بھر میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے ذریعے ہر تحصیل میں کالجز آف ایمنس قائم کی جائیں گی
حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات اور سیکھنے کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PSC کے منیجنگ ڈائریکٹر MD محمد احسن یونس نے اتوار کے روز وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں ایک تبدیلی والے ڈیجیٹل سیفٹی اپ گریڈ کا انکشاف کیا، جس میں فوری رد عمل کے لیے گھبراہٹ کے بٹن اور سمارٹ ایپس کی نقاب کشائی کی گئی، حکام کے ساتھ ہموار ہم آہنگی اور تیز تر ہنگامی امداد کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو سسٹم میں شامل کیا گیا۔ ایک مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PHC کے اپنی کثیر لسانی کلیدی خصوصیات کو اجاگر کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام پس منظر کے شہری اس نظام تک آسانی سے رسائی اور سمجھ سکیں۔ صحافی انصار عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد بھر کے جموں میں مردوں اور خواتین کے ساتھ ورزش کرنے کا نوٹس لینے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ دی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں عباسی نے کہا کہ اسلام آباد کے جموں میں مردوں اور عورتوں کی مخلوط ورزشیں اخلاقی اور سماجی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ فوری طور پر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کریں اور سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ OPEC+ نے اتوار کو جون کے لیے تیل کی پیداوار میں معمولی اضافے پر اتفاق کیا۔ یہ اضافہ اس وقت تک کاغذ پر رہے گا جب تک کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ آبنائے حرمز کے ذریعے خلیجی تیل کی سپلائی میں خلل ڈالتی رہے گی۔ OPEC+ کے ساتھ ممالک جون میں تیل کی پیداوار کے اہداف میں 1,80,000 بیرل یومیہ اضافہ کریں گے۔ یہ مسلسل تیسرا ماہانہ اضافہ ہے، OPEC نے آن لائن میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا۔ اضافہ وہی ہے جیسا کہ مئی کے لیے متفقہ طور پر متحدہ عرب امارات UAE کا حصہ مائنس کر دیا گیا تھا، جس نے 1 مئی کو گروپ چھوڑ دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو لاہور میں جاتی امرا میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس PMO کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے تنازع اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تازہ ترین سفارتی قدم میں امریکہ کو ایک نئی 14 نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس سے امریکی فوجی تسلط کی حدیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، ایک دن بعد جب انہوں نے ثالث پاکستان کے ذریعے تہران کی جانب سے سابقہ پیشکش پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے خلاف بہت زیادہ مشکلات کے ڈھیروں کے ساتھ گولڈن ٹیمپو نے چرچل ڈامس میں کینٹکی ڈربی میں ایک ناممکن فتح حاصل کی، جس سے ٹرینر چیری ڈی ووکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سب سے مشہور گھوڑوں کی دوڑ کی کاٹھی لگانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ ہفتہ کو ریس میں 24 کی مشکلات پر روانہ گولڈن ٹیمپو نے 24-1 کی مشکلات پر روانہ ہوا۔ گولڈن ٹیمپو نے جو کہ جوز اورٹیز کے نیچے آستگی سے توڑا اور 18 گھوڑوں کے میدان کو پیچھے چھوڑ کر ٹریفک سے گزرنے سے پہلے اور باہر سے دیر سے چارج چھوڑ کر رن فار دا روزز کا دعوے کرنے کے لیے ایک تیز دن لوئی ویل میں گردن سے غزہ جانے والے انسانی امدادی فلوٹیلا کے 2 کارکن جنہیں اسرائیلی حکام نے حراست میں لے کر اغوا کر لیا تھا، اسرائیل میں عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی نمائندگی کرنے والے ایک اسرائیلی حقوق گروپ کا کہنا ہے۔ عدلہ میں بین الاقوامی ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر مریم عظیم نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسپین سے سیف ابو کیشیک اور برازیل کے تھیاگو اویلا نے اتوار کو اشکلون میں عدالتی کارروائی میں شرکت کی۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ 2 خواتین جن کا تعلق سوڈان سے تھا، ایک چھوٹی کشتی میں شمالی فرانس سے برطانیہ جانے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ ایک علاقائی حکومتی اہلکار کرسٹوف مارکس نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ خواتین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عمریں 20 سال ہیں، ایک کشتی پر سوار تھیں جس میں 82 افراد سوار تھے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل کے آغاز کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ PSL 11 کا فائنل اب شام 7 بجے کے بجائے رات 8 بجے شروع ہوگا۔ حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی ٹائٹل کے معرکے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ورلڈ کپ 2026 کے ٹکٹ ابھی بھی 11 جون کے آغاز سے چند ہفتے پہلے فروخت پر ہیں۔ اب قیمتیں گروپ سٹیج کی سب سے سستی سیٹوں کے لیے تقریباً 380 سے لے کر کئی ریسیل پلیٹ فارمز پر فائنل ٹکٹوں کے لیے 2-3 ملین تک ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس AP کے مطابق
فی الحال دستیاب سب سے مہنگا آفیشیل گروپ اسٹیج ٹکٹ لاس اینجلس میں پیراگوئے کے خلاف امریکہ کے افتتاحی میچ کے لیے ہے، جس کی قیمت 4105 تک ہے۔ سینئر ماہر موسمیات محمد اسلم نے اتوار کو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے خبردار کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ ہائیڈریٹ رہیں اور صبح 10 بجے شام 4 بجے کے درمیان غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، کیونکہ 6 مئی کے بعد مزید 3 سے 4 ڈگری اضافہ متوقع ہے۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماہر نے کہا کہ ساتھ ہسپتالوں میں گرمی سے متعلق بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اتوار کے روز تسلیم کیا کہ بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن صوبائی حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل منصوبہ ثابت ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ کراچی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کو باقی تمام آپشنز ختم ہونے کے بعد BRT ریڈ لائن پر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ نائجیریا نے جنوبی افریقی ملک میں غیر ملکیوں پر حالیہ حملوں کے سلسلے میں جنوبی افریقہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق نائجیریا جنوبی افریقہ میں ہونے والے واقعات پر پیر کو ہونے والی ایک میٹنگ میں باضابطہ طور پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرے گا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ابنائے ہرمز ایک تنگ آبی گزرگاہ جو کبھی دنیا کے تیل اور گیس کا تقریباً 5واں حصہ لے جاتی تھی، امریکہ اور ایران کی جانب سے مسابقتی ناکہ بندیوں کے نفاذ کے بعد مؤثر طریقے سے بند ہے۔ بحری ناکہ بندی جنگ کے قدیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ صرف دشمن کو زمینی دستے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کاٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان ناکہ بندیوں نے نسلوں کے درمیان معیشتوں، معاشروں اور اتحادوں کو نئی شکل دی ہے اور اتحادوں نئی شکل دی ہے، بعض اوقات فوری جھٹکوں کے ساتھ، بعض اوقات اثرات صرف بعد میں نظر آتے ہیں۔ پنجاب نے صوبے بھر میں ڈیجیٹل رابطوں کو تیز کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ کی رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر سینیٹر انوشا رحمان نے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز اور ان کی بیواؤں کو تاحیات اضافی مراعات دینے والے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے کے خلاف بلوچستان کے چیف سیکرٹری کی جانب سے دائر کی گئی اپیل بھی خارج کر دی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کو شدید گرم اور مرطوب موسم کا سامنا ہے، کیونکہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جبکہ محسوس ہونے والا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ حکام نے کہا کہ زیادہ نمی کی وجہ سے موسم اصل درجہ حرارت سے کہیں زیادہ گرم محسوس ہوا ہے، جس کے بعد شہر بھر کے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد میں کورین ایمبیسی کے 2026 کیو آف فیسٹا نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے پنڈال میں زیادہ بھیڑ اور بدنظامی کی رپورٹ کے بعد عوام کی توجہ مبذول کرائی۔ جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے نے 2 مئی کو سرینا ہوٹل کے SBC لان میں ثقافتی تقریب کا شیڈول بنایا تھا۔ تقریب کا منصوبہ دوپہر 3 بجے سے رات 8 بجے تک تھا اور عوام کے لیے مفت کھلا تھا۔ پاکستان کسٹمز اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن ASO نے جنوبی پنجاب میں سمگلنگ کی 2 بڑی کوششیں ناکام بناتے ہوئے کروڑوں روپے سے زائد مالیت کا غیر قانونی سامان قبضے میں لے لیا۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کے دوران 204 ملزم حکام کے مطابق پہلی کارروائی مظفر گڑھ کے سرور شہید چوک پر کی گئی، جہاں کسٹم حکام نے حیدرآباد کی طرف جانے والے بیڈ فورڈ ٹرک کو روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اتوار کے روز تسلیم کیا کہ بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن صوبائی حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل منصوبہ ثابت ہوا ہے، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کو باقی تمام آپشنز ختم ہونے کے بعد BRT ریڈ لائن پر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ جاپانی محققین ایک زبانی دوا تیار کر رہے ہیں جو آسٹیوپروسس کے علاج کے طریقے کو بنیادی طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ آنے والے سالوں میں علاج جلد ہی ہڈیوں کے نقصان کو کم کرنے سے ہڈیوں کے بافتوں کو فعال طور پر دوبارہ بنانے میں بدل سکتا ہے۔ ان نتائج کا تعلق اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی اور متعلقہ سائنسی کورس سے جاری تحقیقی کوششوں سے ہے۔